ہیں وہ ایک دم سے اور اچانک نہیں پیدا ہو گئے. جو سیاسی معاملات ہمارے سامنے ہیں وہ بالکل ایک دم سے رونما نہیں ہوئے، بلکہ ایک طویل مدت تک مخالف سمتوں سے بڑی کوششیں کی گئی، تب جا کر کے یہ حالات پیدا ہوئے. آپ اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ صدر اعلی وقار جو آج کی اس خوبصورت مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں، عالی جناب دارالعلوم اشرفیہ دیوبند کے محتمم مولانا سالم اشرف قاسمی صاحب دامت برکاتہم، ان کی سرپرستی میں ہم اس مشاعرے کو چلا رہے ہیں. اور اس مشاعرے کے روح رواں اور جن کی سوچ کی وجہ سے یہ مشاعرہ آراستہ ہو پایا ہے، وہ ذات ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی، ایک نوجوان بزنس مین، بن نجمی عمرہ اینڈ حج سروس کے ڈائریکٹر محمد ذکی صاحب. میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ان کے لیے پرزور تالیاں آپ بجائیں. ایک بزنس مین جو ایک علمی گھرانے سے جس کا تعلق بھی ہے، اور وہ اس طرح کی محفل آراستہ کرنے کے بارے میں سوچے اور پھر اسے آراستہ کرے، تو اس کے لیے انہیں جتنی مبارکباد دی جائے وہ کم ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اس مشاعرے کی نہیں، تمام انہیں مشاعرے کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اردو کی اس طرح کی محفلیں آراستہ کرنے کی اور ان کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں نازل فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ آج جس طرح کے حالات ہمارے سامنے ہیں وہ ایک مدت کی شرپسند عناصر کی کوششوں کے بعد رونما ہوئے، اور وہ کوشش یہ ہے کہ کسی بھی مفکر کا قول ہے کہ کسی بھی قوم کو بڑی بلندی اور عظمتوں پر فائز ہو، اگر اسے پستیوں تک پہنچانا ہے، گمنامی دھکیلنا ہے، تو سب سے پہلے اس سے اس کی تاریخ چھین لو. جب اس سے آپ اس کی تاریخ چھین لیں گے، اسے یہی نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے آباء و اجداد کون تھے، ان کے کارنامے کیا تھے، تو دھیمے دھیمے کر کے وہ قوم احساس کمتری میں مبتلا ہوتی چلی جائے. اور یہی ہمارے ساتھ آج اگر کسی بچے سے، ایک مسلم بچے سے بھی اگر آپ کو اصلی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آزادی ہند کی پہلی بغاوت کب ہوئی، تو وہ ایک لمحے بھی سوچے بغیر 1857 کی تاریخ بتا دے گا. جبکہ یہ سراسر اس کی کم علمی اور اپنے آباء و اجداد کے سلسلے میں اس کی ناواقفیت کے سوا اور کیا ہے. سب سے پہلی جنگ آزادی کی بغاوت 1857 سے بہت پہلے 1799 میں رنگا پٹنم میں شہید سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوئی تھی. جب 1799 میں انہیں شہید کیا انگریز جرنیل نے، تو ان کی لاش کے قریب کھڑے ہو کر اس نے اعلان کہ آج وہ تاریخ ہے جب ہندوستان ہمارا ہوا. آج کے بعد کوئی ایسا شیر ہندوستان کی گود میں باقی نہیں رہا جو انگریز حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور پنجے سے پنجہ لڑائے. وہ 1799 کی تاریخ اصل تاریخ ہے جہاں سے برطانیہ حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہوئی. اس کے بعد اور آگے آئیے تو ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین، بلا تفریق مسلک سب سے بڑے عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریز نے آ کر کے اعلان کیا کہ آج سے ہمارا فرمان یہاں پر چلے گا، تو انہوں نے وہ پہلی شخصیت تھی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر فتویٰ دیا. ایک ہندوستان کا مسلمانوں کا سب سے بڑا عالم وہ فتویٰ دے رہا ہے کہ آج سے غلام ہو گئے، اور اس انگریزی حکومت کے خلاف جنگ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین ہے. یہ انہوں نے فتویٰ دیا. سجاد جھنجھٹ صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور ابھی تک جھنجھٹ کے ساتھ بغیر جھنجھٹ کے ہمارا مشاعرہ چل رہا تھا، اب جھنجھٹ کے ساتھ چلے گا. ایک بار پرزور تالیاں بجائیں. میں سمجھ رہا ہوں کافی تاخیر ہو چکی ہے، اور جگر صاحب نے مجھے اشارہ دیا ہے
لیکن میں اتنی سی بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کے بعد جس طرح کے حالات پیدا ہوئے اور مسلمانوں میں جس طرح سے ایک جوش اور بلبلہ پیدا ہوا جس نے انگریزوں کی نیند اڑا دی، اس کی پاداش میں ان کے ساتھ ایسے ایسی ظلم اور زیادتیاں ان کے اوپر کی گئی کہ انہیں زہر دیا گیا، جس سے ان کی جان تو نہیں گئی لیکن ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ان کی جو جائیداد تھی وہ قرب کر دی گئی اور شہر بدر کر دیا گیا انہیں۔ لیکن ان کے دو شاگرد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو شاگرد انہوں نے جاتے جاتے پیدا کیے، اور ان دو شاگردوں نے پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر برطانیہ حکومت کے خلاف ہندوستان کی آزادی کی جنگ کے لیے بیعت کی لوگوں سے کہ وہ اس کے لیے جان تک نچھاور کر دیں گے، اور اس کے بعد پانی پت کا میدان اس بات کا گواہ ہے کہ کس جواں مردی کے ساتھ وہ وہاں پر لڑے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا، موقع ملا تو میں بیچ میں کرتا رہوں گا۔ حکم ہے کہ بات شروع کر دی جائے، کیونکہ ایک تو اس ہال میں بھی کچھ گرمی ہے، پھر آپ کے جذبات کی گرمی بھی اس میں شامل ہو گئی ہے تو اور مزید گرمی ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مشاعرے کا آغاز کر دیا جائے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ صدر اعلی وقار جو ایک بہت ہی اعلیٰ مرتبت ادارے سے ان کا تعلق ہے اور وہ ادارہ وہ کارہائے نمایاں انجام دے رہا ہے کہ جو آپ کے دیوبند سے باہر بھی جو لوگ موجود ہیں وہ اس کی سرگرمیوں کو نہ صرف محسوس کر رہے ہیں بلکہ سراہ رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم مشاعرے کا آغاز کریں، صدر اعلی وقار سے میں گزارش کروں کہ چند جملے وہ برکت کے طور پر ضرور کہیں اور اس کے بعد ہم مشاعرے کا آغاز کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں صدر اعلی وقار سے مولانا سالم اشرف قاسمی صاحب سے میں گزارش کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظم مشاعرہ نے چند جملوں کے لیے مجھ ناچیز کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا انجن چند جملوں میں گرم نہیں ہوتا بلکہ اسٹارٹ بھی نہیں ہوتا، بس بوجہ مجبور، اور بڑھیا مقرر وہ ہے جو اپنے اسٹیئرنگ کو موقع کی نزاکت کے حساب سے کھیلنا ہے۔ اس لیے میں چند جملوں کے ساتھ اپنی بات کا آغاز اس مبارک نورانی دعا سے کرتا ہوں۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اور ہر لمحہ ہر آن تیرا ہی دھیان اور تیرا ہی ذکر۔ اور یہ چونکہ مشاعرہ ایک علمی اور ادبی سرزمین پر ہو رہا ہے، اس لیے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ چونکہ ربیع الاول کا مبارک ماہ ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا رنگ اترا، سبے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شوق۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں میرے چھوٹے بھائی الحاج حافظ قاری زکی صاحب کو، بہترین سید الاستعداد حافظ قرآن ہے، اور میں ناظم مشاعرہ سے کہوں گا یہ میرے ابتدائی چند جملوں کے بعد ان کی دو چار آیات آپ اگر حضرت سنیں گے تو مجمع ذات کے بغیر نہیں رہے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس بچے کو اللہ نے چھوٹی عمر میں جو حوصلہ دیا ہے، اس حوصلے کو میں اس لیے قابل مبارکباد نہیں سمجھتا کہ پیسہ آ جائے آدمی کے پاس، یہ کوئی باعث فضیلت چیز نہیں۔
آدمی کے پاس پیسہ ایسے ہنر اور ایسے حوصلے سے آئے جو سینکڑوں گردوں کو سنبھالنے کا ذریعہ بنا ہے، اور سینکڑوں جو اپنے کمالے ہنر اور اپنی تجارت کے فن سے ناواقفیت کے باوجود اپنے پیسوں میں گروہ کر سکے اور بہترین منافع کما سکے، ایسی کمپنی کا دوسرا نام حافظ زکی ہے۔ یہ نبوی سیرت ہے۔ نبوی سیرت کسی کو ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور نہیں کرتی۔ نبوی سیرت آدمی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتی ہے۔ نجمی ٹور اینڈ ٹریولز اور اسی طرح سے یونی نجمی کہ آپ ڈائریکٹر ہیں جو انویسٹمنٹ کمپنی ہے جہاں آپ کا پیسہ 80% نہیں 100% حفاظت کے ساتھ آپ اپنے معاہدات کریں، آپ اپنے سسٹم پر ان کو جانچیں، ان کو پرکھیں، ان کو اصول و قواعد کو پرکھیں، اور اس کے بعد آپ کامل اعتماد کے بعد آپ اس نظام سے جڑیے تو انشاءاللہ آپ بہت زیادہ گروتھ کریں گے۔ آپ اس پیسے کو محدود جو ہے لوگوں میں اور بینکوں میں رکھنے کے بجائے اس قوم کے اندر نکالیے تاکہ اس قوم کو روزگار مل سکے۔ اسی روزگار کو آگے بڑھانے کا دوسرا نام یونی نجمی کمپنی ہے، اور اس کے ڈائریکٹر عالی جناب حافظ زکی صاحب، ان کے والد گرامی عالی جناب ہمارے بھائی مرحوم صاحب عالی جناب محترم دانش صاحب، ان کے بڑے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور ان کا پورا پریوار۔ الحمدللہ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس علم و ادب کے شہر میں اس مبارک کمپنی نے سب سے پہلے اپنا آغاز جو ہے ادبی خدمت سے کیا ہے اور اردو کی خدمت سے کیا ہے، اور اردو ایک ایسی مٹھاس والی زبان ہے، اور جس انداز کے لوگ آج ہماری اس اسٹیج پر جمع ہیں، ماہر اسلامیات اور اردو زبان و ادب کے ایسے شہسوار کہ جن کی لبوں سے گویا کہ مٹھاس ملتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس فن کے لیے ماہر لوگ یہ زمانے کے جذبات کو، زمانے کے مزاج کو، زمانے کی محسوسات کو اور زمانے میں ابھرنے والی جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو قابل اصلاح ہو، ان کو ایک مؤثر انداز میں انسانوں کے قلوب تک پہنچانے کا نام شاعری کی دنیا ہے، اور اس شاعری کے بیدار بادشاہ یہاں پر لوگ جمع ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ اس مبارک کے نورانی مجمع علماء اور طلباء کا یہاں جو جمع ہے، میں ان کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بہت مبارک اور بابرکت مشاہدہ ہے، اس لیے کہ یہ نورانی طلباء جس علم کو حاصل کر رہے ہیں اور جس کی فراست کو حاصل کر رہے ہیں، دراصل مشاہدے اور ادبی محفلوں کو سجانا اور شاعری کو سننا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ اسٹیج میں آتے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو زمانے کے ستاور انسانیات اور بہترین شاعر تھے، اور نبوت سے دفاع کے لیے آپ حضرت ثابت بن حسان رضی اللہ عنہ کو شاعری کے لیے بلایا۔ یہ شاعری کا اسٹیج ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شرط ہے کہ شاعری حدود شرع میں ہے، اور داد دینے والے داد والے ہیں، بے داد نہ بنے۔ بے داد والے نہ بن جائے، کوئی بھی شاعری ہمارا یہاں سے بے داد ہو کر کے نہ جائے، داد والا ہو کر جائے، ورنہ تو بھائی شاعری تو دنیا ہے۔ اللہ اکبر، جس وقت وہ اپنے پتوں کو کھولتی ہے، اللہ اکبر، تو نبوت کی عقیدت میں اور نبی علیہ السلام کی عظمت و احترام میں ہماری اس ادبی دنیا کا ایک عالمی شہرت کا شاعر کہتا ہے، دیکھ اپنی جگہ وار اپنی جگہ، دیکھ اپنی جگہ وار اپنی جگہ، اور حقیقت کا اظہار اپنی جگہ۔ اور آگے کہتے ہیں بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ۔ اور آگے کا جو جملہ ہے جو میرے اور آپ کے پیغمبر اعظم کی عظمت سے متعلق ہے، اور میں ہر طالب علم کو چاہوں گا کہ آپ کی عقیدت کے تار اس وقت میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
چھوٹ جانی چاہیے. اس عالمی شاعر نے کہا ہے طور پر لاکھ موسیٰ سے ہو گفتگو, طور پر لاکھ موسیٰ سے ہو گفتگو, عرش اعظم پہ میرے نبی کا دیدار, عرش اعظم پر میرے نبی کا اللہ سے دیدار اپنی ہے. اس لیے بھائی میں چونکہ ایک طالب علم ہوں اور میرا تعارف پورے ملک میں, ملکوں سے باہر, جو جس بنیاد پر ہے وہ ظالم بحیثیت ظالم نہیں بلکہ ظالم بحیثیت علم نبوی, بحیثیت معلم نبوی. الحمدللہ مجھے خوش نصیبی ہے, حاصل ہے کہ مجھ سے بڑی بڑی عمر کے لوگ 300 سے زائد علماء الحمدللہ اس وقت میں 10-15 ملکوں سے ہمارے پاس اسلامک یہ کو آن لائن کر رہے ہیں. تو مجھ سے 20 سال کی عمر کے ناظم اور محترم ہیں, اور الحمدللہ کسی بھائی مصطفیٰ صاحب جتنے خوبصورت ہیں اتنا ہی خوبصورت ہے مصطفیٰ گارڈن. الحمدللہ جب ہمارا پروگرام یہاں پر ہوا تو ملکوں سے بات آئی کہ حضرت کہاں پروگرام کیا, کتنا خوبصورت. یہاں الحمدللہ 250 علماء کو اور مفتیان کرام کو پچھلے سال تقریب آتی ہے. تو ہمارا تعلق علم کے ساتھ اور علم والا تجربہ ہے. اس لیے بس اس مشاعرے کی 2 منٹ اور قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے اِنَّا اَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَرَ. جب میں آپ کو پورا مصرع سنا دوں تو آپ بلند آواز میں مجھے داد نہیں دیں گے, نہ تالیاں بجائیں گے, صرف اپنی زبان سے کہیں گے اِنَّا کَالْکَوْثَرَ. کہیں گے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھائے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. اب سنیے اور ذرا دل تھام کر سنیے اپنے نبی کے متعلق. صاحب اسراء شافع محشر اِنَّا کَالْکَوْثَرَ. رب نے کہا تجھے یہ خوش ہو کر اِنَّا کَالْکَوْثَرَ. مطلب کوثر ساری بھلائی, چشمہ کوثر عالمی امت. چوتھا مطلب امت اصل اِنَّا کَالْکَوْثَرَ. آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت کو, رفعت کو, آپ کی بلندی کو ان الفاظ میں سمجھا ہے. ساری بھلائی, غور سے سننا, ساری بھلائی, ساری صداقت, ساری امانت, ساری شرافت, نور مجسم مشک و عنبر, نور مجسم مشک و عنبر. اِنَّا اَعْطَيْنَا. 2 مثلیں اور ہیں. کیا ہے وہ مثلیں؟ چشمہ کوثر دودھ سے اجلا, چشمہ کوثر دودھ سے اجلا, برف سے ٹھنڈا اور شہد سے میٹھا, پیارے اس کے تارے جوہر. اِنَّا اَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَرَ. اور بھائی آگے کا مصرع ہے عالم امت, وارث اعلیٰ قرآن, حافظ علوم اطہر, امت اکثر, امت اکثر. اِنَّا اَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَرَ. اور آخری جملہ ہے پورے معاشرے کے حاضرین کو پیغام ہے. پہلا فریضہ فرض نماز, پہلا فریضہ فرض نماز, پھر ہے باقی ساری عبادت. فصلی لربک وانحر. اِنَّا اَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَرَ. دین کے دھرم کے ساگر صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے دین اور دھرم اجاگر صلی اللہ علیہ وسلم. اِنَّا اَعْطَيْنَا کَالْکَوْثَرَ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی خوبصورت تقریر سے نواز رہے تھے عالی جناب صدر ذی وقار. اور اس کے بعد جیسا کہ ان کا حکم بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے کہ آج کی اس محفل کے روح رواں اور بن نجمی حج اینڈ عمرہ سروس گروپ کے ڈائریکٹر محمد ذکی صاحب, جو خود حافظ قرآن بھی ہیں اور صدر عالی وقار کا حکم بھی ہے, کہ میں ان سے گزارش کروں کہ وہ تلاوت کلام پاک کے ساتھ اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں. میں ان سے گزار ہوں کہ تلاوت کلام پاک فرمائیں. وہ چھوٹا محفل کے پاس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. فن نظمی حج اینڈ عمرہ سروس جو مغربی اتر پردیش، اتراکھنڈ اور کشمیر میں حج اور عمرہ کے زائرین کی پہلی پسند ہے، پہلا اعتبار ہے جہاں سے وہ رجسٹریشن کراتے ہیں، اس کا ڈائریکٹر، اور جب اس خوبصورت لہن میں وہ کلام پاک کی تلاوت کرے تو واقعی دل کے اندر سے آواز آتی ہے. ایک بار مل کے جو آواز آتی ہے وہ بلند کریں سبحان اللہ. بہت ہی بابرکت آغاز ہو چکا ہے اور مزید دیر نہ کرتے ہوئے اپنے مشاعرے کی قدیم ترتیب کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ نعت سرور کونین پیش کر کے صلی اللہ علیہ وسلم اس مشاعرے کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے. بس ایک ذرا سی بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں محتمل دارالعلوم اشرفیہ دیوبند مولانا سالم اشرف قاسمی صاحب، جن سے آپ ابھی مخاطب ہوئے تھے جو آپ سے. اس کے علاوہ مہمان خصوصی ہیں آپ سب کے اور اس دیوبند کے ہر دل عزیز سیاسی رہنما سابق MLA معاویہ صاحب، میں ان کا بہت استقبال کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ یہاں پر موجود ہیں M آزاد انصاری صاحب جو ممبر ہیں اردو اکیڈمی UP کے، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، اور دیگر تمام مہمانان جو یہاں پر موجود ہیں. میں بیچ میں موقع نکال کے ان کا نام لیتا ہوں. جی جگر صاحب جب اس طرح چہرے پر ہاتھ رکھ کے میری طرف دیکھتے ہیں تو میں سوچنے لگتا ہوں کہ شاید کچھ چھوٹ گیا، تو میں ایک بار ان سے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ انہی کے علاقے میں ہوں اور صبح مجھے یہاں سے واپس بھی جانا ہے. تو بہرحال میں چاہتا ہوں کہ باقاعدہ طور پر اس عظیم المرتبت ہستی کی شان اقدس میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا جائے جو صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم انسانی کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. وہ عظیم المرتبت ہستی کہ صرف مسلمان ان کی مدح نہیں کرتے بلکہ غیر مسلمین بھی جو ان کی سیرت سے وابستہ یا انہیں پڑھ لیتے ہیں وہ ان کے مداح ہوئے بغیر نہیں رہتے. ان کے لیے کسی ایک سکھ شاعر نے کہا تھا مہندر سنگھ بیدی شہر میں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ وہ عظیم المرتبہ ہستی. میں گزارش کر رہا ہوں اسی تیار علم و ادب کے ایک فرزند نور دیوبندی، میں انہیں ان 4 مصروں سے آواز دے رہا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ اقدس میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. نور دیوبندی صاحب کی پرچم حق لیے وہ ماہ تمام آتے ہیں، پرچم حق لیے وہ ماہ تمام آتے ہیں، عرش سے رحمت باری کے سلام آتے ہیں. ہم جب آتے ہیں عقیدت کی رضا اڑے ہوئے شوق اٹھتا ہے، محمد کے غلام آتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں نور دیوبندی صاحب سے کہ تشریف لائیں. السلام علیکم حضرات. نعت پاک اب رشتے کے نعت پاک اشعار پیش کروں.
4 मिसरे हाजिर कलाम समात फरमानी देगा। जी इनायत किस तरह से आऊं मैं नाकाम बेबस हूँ, किस तरह से आऊं मैं कैसे गुंबद खज़रा आँखों में बसा कैसे गुंबद खज़रा आँखों में बसाऊं मैं, हर तरफ से जलकारे हो रही है उम्मत पर, हर तरफ से जलकारे हो रही है उम्मत पर, कैसे आपको हाले दिल सुनाऊं मैं, कैसे आपको हाले दिल सुनाऊं मैं, ना तवाऊं बेबस हूँ। हज़रात नाती पाक का मतलब समात फरमाना इनायत कि मिदहते करे मौला जिसके आस्ताने की, मिदहते करे मौला जिसकी आसानी की, मिदहते करे मौला जिसके आस्ताने की, हर किस्म की ख्वाहिश हर किस्म की ख्वाहिश उसके दर पे जाने और ये गुजारिश है कि थोड़ा सा उधर शायद साउंड सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है उसे और बाकी हज़रात यही रहे। नूर देवबंदी साहब बहुत ही खूबसूरत नाते आप बता रहे हैं। जी पहले बजा आ गया